بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیقات میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام، قرآن اور سائنس، جو کہ بہت ہی واسٹ اور انفارمیٹیو ٹاپک ہے جسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر خشک اور ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو کیا اس بارے میں بھی کوئی انفارمیشن قرآن نے دی ہے جو مسٹریز آج سائنس سولو کر رہی ہے؟ میں ہوں حافظ محمد مزمل، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بتائیے کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، ان کا موضوع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دونوں کی بیس کو دیکھنا ہے اور دونوں کے پوائنٹ آف ڈسکشن کو دیکھنا ہے کہ اسلام اور سائنس کا پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے۔ اسلام کا پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ کریٹر ہے، اور سائنس کا پوائنٹ آف ڈسکشن کریشن ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں غور و فکر کرے اور اس غور و فکر میں اس کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہو کہ اس مخلوق پہ اگر میں غور و فکر کر رہا ہوں تو اس سے جو میں نتیجہ نکالوں گا، جو کنکلوژن نکالوں گا، وہ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو پہ ہوگی۔ تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب انسان کی سوچ اور انسان کی عقل کاملیت پہ پہنچتی چلی جاتی ہے اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، اور جب اس کا علم اور اس کی سوچ کاملیت پہ پہنچتی ہے تو جو علم کے پردے ہیں اور جو راز ہیں اللہ نے اس مخلوق میں اور اس کائنات میں جو راز چھپا رکھے ہیں، وہ راز جب اس پہ آفشاں ہونے لگتے ہیں، اس پہ کھلنے لگتے ہیں، تو اس کا دل، دماغ اور زبان بے ساختہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی بھی چیز بے تدبر و بے تدبیر نہیں کرتا۔ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ترغیب دی جاتی ہے اپنے اندر اور اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس دنیا میں بھی، اس کائنات میں بھی، اور اپنی ان کی جانوں کے اندر بھی۔ ان کا دل بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ بے شک وہی حق۔ تو اس سب چیزوں پہ ڈسکس کرنا، ان پہ غور و فکر کرنا کہ واٹ از سائنس، یہ سب تو ہمیں اسلام بتا رہا ہے اپنی گائیڈنس بک میں کہ کریشن اور کریٹر کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلام اور سائنس آپس میں جدا جدا ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ مانیں گے کہ ان کی بیسس جدا ہیں، لیکن جو چیز اسلام ہمیں بتا رہا ہے وہ آج سائنس پروف کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے اسلام اور سائنس کو مخالف، ایک دوسرے کا مخالف سمجھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام اور سائنس کو آج جدا جدا سمجھا جاتا ہے؟ سائنس جو ہے وہ اسلام کا ایک جزو ہے، حصہ ہے، ان کو کیوں جدا جدا سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی بنیادیں کیا ہیں، ان کی بیسس کیا ہیں، اور کون سے ان کے پلرز ہیں جن پہ اسلام اور سائنس کھڑے ہیں۔ تو جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی جو بنیاد ہے اور جو اسلام کی جو بیس ہے اور جو اس کے پلرز ہیں وہ ایمان پر بیس کرتے ہیں، یعنی یقین کا نام۔ اور جو سائنس ہے اس کے پلرز اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹرائلز اور ایررز پہ بیس کرتی ہے۔ یعنی ایمان یہ ہے اور اسلام یہ ہے کہ کسی چیز پر پختہ یقین اور ایمان لے آنا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی ڈیفینیشن میں کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سائنس یہ ہے کہ سائنس ڈیل کر رہی ہے ڈگری آف پروبیبلٹی پہ، ٹرائلز اور ایررز پہ، سرٹینٹی پہ، جس میں ہمیں ڈگری آف ہائپوتھیسس ملتا ہے۔ ہائپوتھیسس یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی بھی ڈسکشن جب ہوتی ہے یا ریسرچ ہوتی ہے، اٹ مے بی رائٹ اور رانگ، یہ دو ڈفرینٹ فیکٹس ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ دونوں کا پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی جو بیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. کہ اسلام کی جو بیس ہے وہ ایمان پر ہے، اور جو سائنس ہے اٹ از بیسڈ آن ہائپوتھیسز اینڈ ڈگری آف پروبیبلٹی. تو ہم اس سے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیسس تو ان کی ڈفرینٹ ہیں، لیکن آگے ان کا پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے. جس طرح آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، جس قرآن اسلام کی گائیڈنس بک ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی. تو سائنس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کو ریسرچ کرے، اور سائنس نے اس پر ریسرچ کی کہ پانی کس قدر ضروری ہے انسان کی زندگی میں. انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی زندگی میں پانی کی کس قدر ضرورت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہر چیز وہ ڈیپینڈنٹ ہے پانی. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی. تو ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے پھر کہ کیسے پانی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. تو یہ دونوں کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو قرآن ہمارے پاس گائیڈنس بک ہے اس کو آگے ڈسکس کرتا ہے سائنس. کہ سائنس نے ریسرچ جو کی وہ قرآن کی بیسس پہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا، سائنس ٹرائلز اینڈ ایرر پہ بیس کرتی ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک کمپلیٹ گائیڈنس بک ہے. پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ویئر ڈز سال کم فرام. اس میں ایک ریسرچ تھی میگٹس کے اوپر. ماضی میں تصور کیا جاتا تھا کہ میگٹس نیچرلی طور پر ڈیکینگ آرگینک میٹر سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس نظریے کو اسپونٹینیس جنریشن کہا جاتا تھا. یہ بہت ہی مقبول نظریہ تھا. لیکن پھر 17ویں صدی میں ایک اٹالین سائنٹسٹ فرانسکو ریڈی، اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، اور اس کے ایکسپیریمنٹس نے اسپونٹینیس جنریشن کے نظریے کو چیلنج کیا. اس کے ان ایکسپیریمنٹ نے ثابت کیا کہ میگٹس نیچرلی طور پر ڈیکینگ آرگینک میٹر سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ گوشت کے اوپر انڈے دینے والی مچھلیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ریڈی کے ان ایکسپیریمنٹ نے پرنسپلز آف بایوجینیسس کو ثابت کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جاندار جو ہیں وہ دوسرے جانداروں سے پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ ہر خوش کو تر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری گھوڑے کی ذرا بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن مجید سے تلاش کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں آج بتائیں کہ صحابہ کرام کا تو یہ نظریہ تھا، ہمارے ائمہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہمارے جو ائمہ تھے، جن میں امام جلال الدین سیوطی مفسرین میں ان کا ایک بڑا نام ہے، آپ اپنی کتاب الاتقان میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جب کسی کا وقت سے متعین آ جاتا ہے، یعنی اس سے موت مراد لی گئی ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو ایک لمحے بھی مہلت نہیں دیتا. اس آیت کو عموماً اگر دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ اور تفسیر یہی ہے کہ جب کسی کا مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وقت اجل آ جاتا ہے، مقررہ مدت اس کی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو مہلت نہیں دیتا، اس کو رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہی پڑتا ہے. اس کی روح قبض ہو کے رہتی، پھر اس کو مزید ٹائم کی ایکسپینڈیشن نہیں ملتی. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا پیارا استدلال کیا اس آیت کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک. اگر آپ اس آیت پہ غور و فکر کریں، 63ویں سورت کی آخری آیات ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد جس سورت کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورت التغابن ہے، جس سے مراد حس سے نیست ہونے کی، یعنی کوئی چیز ظاہری زندگی میں موجود تھی، اس کے بعد وہ ظاہری زندگی سے گزر گئی. اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ یوم القیامت کا وقت، اسے اس وقت کو یوم التغابن کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کا وقت. تو ایک اور اس سے آپ کو یہ استدلال جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا وقت ہے، اور یہ صورت بالکل جڑی ہوئی ہے صورت منافقون کے بعد. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی عمر 63 سال ہوگی، اور اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ زمانہ قیامت کا ہے، وہ وقت قیامت ہوگا. اس کے بعد نہ کوئی دور ہوگا، نہ اس کے بعد حضور کے بعد کوئی امت ہوگی. حضور کی امت آخری امت ہوگی،
اور हुजूर का दौर आखिरी दौर होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे फरमान है कि आप फरमाते हैं कि अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत ऐसे दो उंगलियों का आपने इशारा करके बताया कि ऐसे आपस में जुड़ी हैं और मुत्तसिल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और क़यामत आपस में मुत्तसिल हैं कि हुजूर के बाद अगर कोई दौर आएगा और अगर कोई वक्त आएगा तो वो सिर्फ क़यामत का होगा। उसके दरमियान ना कोई और उम्मत आएगी, ना कोई और नबी आएगा। तो किस कदर खूबसूरत इस्तेदलाल करके आपने बताया कि हुजूर की उम्र तो कुरान में मौजूद है। अगर गौर व फिक्र हम कुरान में करते चले जाएं तो कुरान से मुख्तलिफ मिस्ट्रीज साबित होने लग जाती हैं। और जितना आज तक अखज़ किया कुरान से, साइंस जो चीज़ प्रूफ कर रही है कुरान में, जब गौर व फिक्र किया जाता है तो पता चलता है कि उसका तो कुरान में मौजूद है। वो अलग बात है कि जब अक्ल वाले उस वक्त तक न समझ सके, जब तक वो चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो उसका मजाजन एक तर्जमा किया जाता है। और जब वो चीज़ डिस्कवर हो गई तो अब उसका हकीकी तर्जमा किया जाता है और पता चलता है कि किस कदर फसाहत और बलागत है और किस कदर इल्म और राज छुपे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जगह जगह पे, अफला यतदब्बरून अफला ताकिलून लआयतिल लिउलिल अलबाब, इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। वो क्यों नहीं गौर फिक्र करते, वो क्यों नहीं इसमें इल्म रखते। ये तो हमारी कमी है कि हम इसमें इल्म और फिक्र नहीं करते, वरना इसमें तो हर राज आपको मिलने हैं। ये तो वो किताब है जो रब से सीधा बराह रास्त मिला देती है। इमाम गजाली से इसी तरह एक दफ़ा एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया कि कुरान में सूरज चांद सितारों की क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मौजूद है, लेकिन इनकी काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, वो डायरेक्शन कहाँ पे मौजूद है। और उसने इस आयत का इस्तेदलाल किया, कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, हर चीज़ अपने मदार में घूम रही है। इमाम गजाली का आप फहम चेक कीजिए और आप उनका आयत के साथ इस्तेदलाल देखिए, इस कदर खूब था कि आपने फरमाया कि इस आयत में तुम जरा गौर करो, कुल्लु फी फलकिन यस्बहून। अब इसमें जो यस्बहून है उसको आप एक जरा साइड पर रखिए, तो आप इस आयत को देखें, कुल्लु फी फलकिन। आपने फरमाया से जो डायरेक्शन साबित है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन जब आपने दूसरे इस्तेदलाल में फरमाया अब इसको आखिर से पढ़ो, जब आखिर से लफ्ज जोड़े गए, आप देखें कुल्लुन फी फलक, काफ को लाम से जोड़ा, फिर फा को या से जोड़ा, तो पता चला जब आखिर से भी इसको दोबारा पढ़ा जा रहा है तो यही बन रहा है कुल्लू फी फलक। फरमाया जब आयत को शुरू से पढ़ोगे तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मुस्बत डायरेक्शन है, वो साबित हो रही है, और जब इसको फलक से शुरू करोगे तो इससे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन साबित हो रही है। और वो गैर मुस्लिम लाजवाब हो, आपके इस्तेदलाल और आपकी रिसर्च देख तो पता चला कि कुरान में तो हर चीज का जिक्र मौजूद है।